الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محبت ذوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ 13ویں ماہانہ تجارت ورکشاپ ہے. سورۃ النساء کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کی چیز باطل طریقے سے مت استعمال کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر حلال طریقے سے کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو، اور دوسرے کی چیز حلال طریقے سے لینے کا ایک اہم ترین ذریعہ خوشی اور رضا والی بیع ہے. بیع بھی ہو اور دوسرا فریق اس پر راضی بھی ہو. زبردستی والی بیع وہ بھی حلال طریقہ نہیں بنتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا اپنی مخلوق کو حلال کا حکم فرمایا، کیونکہ حلال نوالا ہی انسان کو اللہ کی طرف قریب کرنے والا ہے. جتنا حلال پہ آدمی احتیاط کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کی قلبی کیفیات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، اللہ کا قرب ملے گا. اور حلال حرام کے معاملے میں جتنا بندہ بے پرواہ ہوگا، اتنا ہی اعمال سے بے پرواہی ہوگی. اور اعمال کی بے پرواہی سے اللہ رب العزت سے دوری ہونی ہے. اللہ تعالی سے گویا بندہ بے پرواہ ہوگا، اتنا ہی آخرت سے بھی بے پرواہ ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسی غفلت میں ہی موت آ جائے گی، پھر بندہ پچھتاتا رہے گا کہ او ہو میں تو کچھ کر نہیں سکا، تیاری نہیں کر سکا. اس وقت کا پچھتانا فائدہ مند نہیں ہوگا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت کے ذریعے مال حاصل کرو اور آپس کی رضامندی کے ساتھ. تجارت ہی نہ ہو، چھینا جھپٹی ہو، دھوکے کے ذریعے ناجائز ذرائع سے چیز حاصل کر لی، یا تجارت تو ہے لیکن رضامندی نہیں ہے. بسا اوقات ایک بڑا آدمی چھوٹے آدمی کی چیز پسند کر لیتا، یار یہ مجھے دے دو، وہ دینا نہیں چاہتا.
وہ اس کی پسند کی چیز ہوتی ہے، وہ دینا نہیں چاہتا۔ اب یہ اپنا اثر رسوخ، اپنی شخصیت کا روب ڈال کے زبردستی اس سے چیز لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں مروڑ لینا، اس سے چیز مروڑ لیتا ہے، اور پیسے بھی زبردستی اس کو تھما دیتا ہے۔ وہ پیسے بھی اس کی مرضی کے نہیں ہوتے، اس کی مرضی اس سے زیادہ پیسوں کی ہے، کم پیسوں پر وہ دینا نہیں چاہتا، مگر یہ ذاتی شخصی گویا پریشر ڈال کے دوسرے کی چیز اس طرح مروڑ لیتا ہے۔ پیسے پر وہ نہیں لینا چاہتا، پر یار لے جاؤ لے جاؤ، وہ ایسے زبردستی ڈال کے دل میں بڑا مطمئن ہوتا ہے، جی میں نے اتنے کی خرید لی ہے۔ یہ ترتیب ہمارے معاشرے میں عام چل رہی ہے، اور اس کو ہم حرام سمجھتے بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے شرط لگی الا عن تراض منکم، کہ آپس کی رضامندی شرط ہے، کہ رضامندی نہیں ہوگی تو وہ بے نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا عنوان ہے حرام کے اثرات بد۔ جب حرام نوالا پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنا کیا رنگ دکھاتا ہے۔ نمبر 1، اخلاص کا ختم ہو جانا۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ ہر کام، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اخلاص وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال کا وزن بنتا ہے۔ اخلاص کے بغیر اعمال کے انبار لگے ہوئے ہوں ترازو میں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم اس کا وزن بھی قائم نہ کریں گے، اس کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے اعمال، لیکن جب ترازو میں رکھیں گے اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اخلاص وہ دولت ہے، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ بندہ کہے تو اس مختصر سا جملہ، یہ مختصر سا کلمہ ہے، اس کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے، اتنا وزن کہ فرمایا کہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے بھائی۔ بغیر اس اخلاص کے جتنے بڑے بڑے اعمال کر لیں، لوگ شاباش دے دیں، مبارکیں دے دیں، مٹھائیاں تقسیم ہو جائیں، ہر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہو، واہ جی واہ کتنا کام کر رہا ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ہر طرف سے تعریفات ہیں اور ہر طرف سے اعزاز و اکرام ہے، اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو حرام غذا سے اخلاص کی دولت جاتی رہتی ہے، ہر کام میں اس کو اپنی تعریف کا ہی انتظار ہوتا ہے، کہ ہر کام میں دکھلاوا، ہر کام میں تعریف کا انتظار۔ آپ حج لے لیں، عمرہ لے لیں، صدقہ خیرات لے لیں، مسجد میں پنکھا بھی لگوایا ہے تو پتہ چلنا چاہیے یہ پنکھا میں نے لگوایا ہے، قالین بچھوا دی، ٹوٹیاں لگوا دی، کوئی بھی کام کرا دیا تو ہمارا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ مصلی میں نے بچھوایا ہے۔ جی بعض لوگ اس خواہش بڑی محبت کے ساتھ اپنا مصلی لے کے آتے ہیں، جی یہ امام کی جگہ یہ مصلی بچھانا ہے، اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، محبت سے لایا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے مصلی پہ امام نماز پڑھاتا ہے۔ تو ہر کام میں دکھلاوا اور تعریف کا انتظار، تاکہ لباس میں بھی ہم تعریف کا انتظار کرتے ہیں، کوئی ہمارے موبائل کی بھی تعریف کرے، ہمارے لباس کی، ہماری گاڑی کی، ہماری ہر چیز میں تعریف کے متمنی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں امن لبس لباس الشہرہ البسہ اللہ لباس النار، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائیں گے۔ شہرت کی خاطر، تعریف سننے کی خاطر لباس یا استعمال کی کوئی بھی چیز، تو اس کا انجام یہ ہے بھائی۔ اور تیسرا اثر، تیسری خرابی، ایمان کی وقعت اور اہمیت کا ختم ہو جانا۔
ایمان کی وقعت اور اہمیت بندے کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے بھائی، سب سے قیمتی چیز، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز اللہ پاک کے خزانوں میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ ایمان مفت ملا ہے، اس ایمان پر تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑی سی لالچ اور مفاد آ جائے تو ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ہر بندہ اب ایمان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں میں جو الفاظ منہ سے بول رہا ہوں، میں کسی پہ تبصرے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ تبصرے، سنت پہ تبصرے، علماء دین پہ تبصرے، شریعت پہ تبصرے، صحابہ کرام پہ تبصرے، انبیاء علیہ السلام پہ تبصرے، اپنا علم جھاڑتا ہے، اسے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اس سے میرا ایمان تو کہیں نہیں جاتا رہے گا۔ آج ایمان بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ حدیث پاک میں جو پیشین گوئی آئی ہے، قیامت کے قریب جو صبح مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، ایسے حالات بن جائیں گے، شام کا مومن صبح کافر ہو جائے گا، اور یہ منظر آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایمان کی اتنا بے وقعتی کیوں ہے کہ وہ حرام اپنے اثرات دکھلا رہا ہے، اور ہم اس کو اس کا پتہ بھی نہیں چلانا چاہتے کہ میں حرام کہاں سے گھس رہا ہے، پروگرام بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے۔ بعضوں کو کہا بھی جاتا ہے میاں آ جایا کرو، وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا عنوان ہے اصول تجارت۔ شریعت نے ہمیں کامیاب تجارت کے اصول بھی دیے ہیں۔ نمبر 1، قرض سے محفوظ تجارت۔ تجارت میں قرض وغیرہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی کرتا ہے۔ عمومی ماحول یہ ہے کہ چھوٹے دکاندار بڑے تاجروں سے، بڑے دکانداروں سے چیز ادھار لیتے رہتے ہیں، ابھی ادھار لے آیا، اگلے مہینے آئیں گے، پچھلے پیسے دے گے، نیا مال اٹھا لیا، پھر اگلے مہینے پچھلے پیسے دے گے، نیا مال اٹھا لیا۔ عموماً تجارت ایسے ہی چلتی ہے، لیکن جو تجارت قرض سے محفوظ ہوگی، نقد پیسہ لگا کر مال لیں، اس کے آپ اثرات آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ ایک تو اس میں برکت ہوگی، نمبر 2 ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے گی، نمبر 3 مال آپ کو صحیح ملے گا، آپ کی پسند کا، ریٹ بھی آپ کی پسند کا۔ اگر ادھارا لیں گے دکاندار کو پتہ ہے کہ یہ کہیں نہیں جا سکتا، یہ تو میرا پکا ہے، یہ کدھر جائے گا، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، وہ چیز اپنی مرضی کی دے گا۔ آپ جو کوالٹی اس سے مانگ رہے ہیں، یار وہ تو ختم ہو گیا، بس یہی پڑی ہوئی، اب یہی لے جاؤ، آپ کو لینی پڑے گی کیونکہ پیسے تو ہے نہیں، اور کہاں سے لیں گے، یہیں سے لینی ہے، تو آپ کی مرضی کی چیز بھی نہیں ملے گی، اور ریٹ بھی مرضی کا نہیں ملے گا۔ جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں، پھر اس کو لالچ ہوگی کہ یار یہ بندہ چلا نہ جائے، گاہک ٹوٹ نہ جائے، پھر وہ چیز بھی آپ کی مرضی کی دے گا، ریٹ بھی آپ کی مرضی کا۔ پھر قلبی اطمینان، یہ سب سے بڑی چیز ہے نا، سکون قلب۔ اس تجارت میں قلبی اطمینان بھی ہے اور برکت بھی ہے، کر کے دیکھیں۔ تھوڑا مال لے لیں، تھوڑی چیز سے ابتدا کر لیں، لیکن نقد ہو، نقد اور آگے بھی نقد، تو تھوڑا کام ہو اور نقد ہو، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ 10 گنا کام بڑھ جائے اور ادھار پر ہو، ادھر بھی ادھار، آگے بھی ادھار، لیا بھی ادھار، دیا بھی ادھار، ہر وقت ٹینشن، دماغ گھوم رہا ہے۔ پھر جب کہیں سے پیسہ ختم ہو گیا، ہر طرف سے قرضے سر پہ چڑھ گئے، اب وہ پھر عاملوں کے پاس بھاگتے، اب کوئی وظیفہ دے دو، اب کوئی عمل بتلا دو، میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر فلاں ہو گیا، میرا سارا قرضہ چڑھ گیا جی، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ بھی ہر جگہ جادو تھوڑی گھسا ہوا ہے، کچھ اپنی عقل سے بھی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ کامیاب ضابطہ ہے کہ قرضے سے پاک تجارت، محفوظ تجارت۔ دوسرا اہم اصول ہے بھائی، گاہک کو نفع پہنچانے اور خیر خواہی کی سوچ۔ اس سوچ کی وجہ سے بندے کا ثواب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیسہ تو آنا ہے، تجارت ہے، نفع تو کمانا ہے، روزی بھی ملے گی، پیسہ ملے گا، صرف نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔
عمومی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ بڑھانا ہے، بیلنس بڑھانا ہے، کاروبار کو مزید بڑھانا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ سوچ رکھ لیں کہ دوسرے بندے کو نفع پہنچے، اس نیت سے دکان کھولنا کہ میں بہت سی چیزیں ایک جگہ پہ لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہوں، لوگوں کی سہولت پیدا کرتا ہوں۔ اب یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے، گاہک آیا ہے، میں اس کو کس طرح نفع پہنچا سکتا ہوں؟ جب یہ نیت ہوگی تو اس سے بندہ غلط بیانی نہیں کرے گا۔ بسا اوقات گاہک ایک چیز اٹھا لیتا ہے، وہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے، دکاندار سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اب اگر گاہک کی خیر خواہی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار چیز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نکل جائے۔ اگر گاہک کی خیر خواہی مقصود ہوگی تو اس کو بتلا دے گا میاں اس چیز میں یہ گڑبڑ ہے، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ، اس سے عبادت بڑھتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں امانت داری۔ جو فضائل آئے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ ضابطہ اہم ہے، اور اس پہ بہت جگرے کی بات ہے، یہ بڑی جرات اور بہادری کی بات ہے۔ اس مقام تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا، بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے کہ گاہک کو میں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور گاہک کی جہالت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ جب گاہک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا نا، اس کی ناواقفیت لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ممکن ہے وہ عمل اس کا جائز بھی ہو، جائز ہونا الگ بات ہے، تقوی کا مقام یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور وقتی طور پہ وہاں سے نفع تھوڑا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اللہ پاک دوسری جگہ سے دے دیں گے۔ اور تیسرا ضابطہ، تم گاڑی نہیں کہ دوسروں کے چلانے سے چلو، بلکہ خود چلنے کی کوشش کرو۔ یہ جو سوچ ہے بہت سارے حضرات کی کہ لوگ میرا تعاون کریں، میرے ساتھ بھائی تعاون کرے گا، میرا چچا ہے، میں ماموں ہے، وہ فلانا میرا ساتھ دوست ہے، وہ دیکھو جی میرے ساتھ کوئی تعاون ہی نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کے تعاون کا منتظر رہتا ہے، جو دوسروں کے تعاون کا منتظر رہتا ہے وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا، بڑے سے چھوٹے بھائی، وہ چھوٹا بھائی ساری زندگی چھوٹا ہی رہتا ہے، وہ کبھی اپنے کو ذمہ دار سمجھنے کی پوزیشن میں آتا ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے۔ اور بسا اوقات بڑے بھی اس کو دبا کے رکھتے ہیں، بسا اوقات بڑے چھوٹوں کو دبا کے رکھتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کھلنے نہیں دیتے، ان کو ایسا پریشرائز رکھتے ہیں کہ وہ کھل کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو آج دنیا میں تو وہ اس طرح چل رہا ہے، بڑا جب فوت ہو جائے گا پھر ذمہ داری تو چھوٹے پہ آنی ہے، تو اب وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ اسی طرح والد کے ہوتے ہوئے بسا اوقات والد اپنی اولاد کی صلاحیتیں کسی کھاتے پہ لگاتا نہیں ہے، ان کو اپنے انڈر میں اس طرح پریشر میں رکھتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں یا تو دب جاتی ہیں، وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، بس ان کا دماغ ادھر ہی بند ہو جاتا ہے۔ والد کے جانے کے بعد اولاد کے لیے پھر دنیا اندھیری ہوتی ہے، اور اس کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بعد میں اولاد در در پھر رہی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ چھوٹوں کو بڑا بناؤ، ان کو کی صلاحیتیں لگانے کے مواقع فراہم کرو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ ساری زندگی اپنے کو چھوٹا نہ سمجھے، گاڑی نہ سمجھے کہ مجھے کوئی آ کے چلائے گا، خود چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی بڑا اہم ضابطہ اور اصل ہے۔ چوتھی بات ہے صلی اللہ علیہ النبی الامی، مسائل تجارت۔ مسائل تجارت میں آج دو عنوان ہیں اور بڑے ہی اہم عنوان ہیں۔ پہلے اس عنوان پر کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں لفظ باطل آیا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ فقہا کی اصطلاح میں ایک بے باطل ہوتی ہے، ایک بے فاسد ہوتی ہے۔ دیگر ائمہ کرام کے ہاں تو باطل فاسد کا فرق نہیں ہے، ان کے ہاں تو بس باطل ہی ہوتی ہے۔ احناف نے اس کا فرق کیا ہے، دو قسمیں بنائی ہیں۔
ناجائز جو بیوعات ہیں، ناجائز بیوعات جو حرام بیوعات ہیں، ممنوع ہیں، جن سے شریعت نے منع فرمایا، اس کی بنیادی دو قسمیں ہیں، بیع باطل اور بیع فاسد۔ بیع باطل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے بطلان کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ پہلی چیز ہے بیع کی تعریف، ما لا یکون صحیحا اصلا و وصفا۔ بیع باطل وہ ہوتی ہے جو سرے سے منعقد ہوتی ہی نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے منعقد ہوتی ہے، نہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے، خارجی اعتبار سے بھی واقع نہیں ہوتی، وہ سرے سے گویا کہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے، اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل وہ بیع صحیح نہیں ہوتی، اس کو بیع باطل کہتے ہیں۔ لہذا وہ چیز جس چیز شخص کے ملک میں ہے وہ اسی کی ملک میں رہتی ہے، اور پیسوں کا جو مالک ہے وہی مالک رہتا ہے۔ مثلا چیز ہم نے لے لی، پیسے اس کو دے دیے، بیع یہ باطل تھی، وہ چیز میرے پاس آ کر بھی میرے ملک میں داخل نہیں ہوئی، اس کا مالک وہی بندہ ہے۔ میرے پیسے اس کے پاس چلے گئے، وہ مالک نہیں بنا، وہ پیسے میری ملک میں ہیں۔ بیع باطل کا کہ جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی صورت واقع ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ قصور فی الایجاب والقبول۔ پہلی صورت یہ کہ ایجاب اور قبول جو بندہ کرتا ہے نا، گفتگو الفاظ استعمال کرتا ہے بیع منعقد کرنے کے لیے، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور کبھی مبیع میں قصور ہوتا ہے، کبھی ثمن میں، یہ تین اسباب ہوتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے وہ مختصراً عرض کی جاتی ہے۔ ایجاب اور قبول جب یہ بیع منعقد کرتے ہیں، ایک بائع ہوتا ہے بیچنے والا، ایک مشتری خریدنے والا، ان دونوں کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، سمجھدار ہونا شرط ہے، سمجھدار بھی ہو، آزاد بھی ہو، اگر آزاد نہیں ہے تو معزون ہو، اس کی اور تفصیل ہے۔ ان کے اندر اگر کوئی خرابی ہے عاقدین میں سے، مثلا ایک لا یعقل آدمی ہے، بے وقوف ہے، مجنون آدمی کوئی چیز آپ سے لیتا ہے، جھلا بے وقوف، اس کو آپ نے چیز دے دی، پیسے اس سے لے لیے، یہ بیع باطل ہے۔ اس کو کبھی دکاندار سوچتا بھی نہیں ہے، یہ جھلے بازاروں میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، کسی نے اس کو 10 روپے دے دیے، وہ ریڑی والے کو 10 روپے دے کے اس سے سگریٹ لے لیتا ہے، کوئی فروٹ لے لیتا ہے، کوئی چیز، ریڑی والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو چیز بیچی ہے، حالانکہ یہ بیع باطل ہے، بیع ہوئی ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں۔ اسی طرح عاقدین میں سے، جانبین میں سے کوئی شخص ایسا بچہ ہے جو نا سمجھ بچہ ہے، نا سمجھ بچے کو جو کچھ بیچا جاتا ہے یا اس سے لیا جاتا ہے وہ بیع بھی باطل ہے۔ ایک تو چھوٹے بچے ہیں جو سمجھدار ہیں، چیز سمجھتے ہیں، اس چیز کا نام یہ اتنے کی آتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں جو جاتے ہیں، یہ اکثر بچے اس بات کو سمجھتے ہوتے ہیں، اور والدین نے بھی ان کو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کہ چیز فلاں دکان سے چیز لے لینا، سکول والی کنٹین سے لے لینا۔ لیکن اس میں جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ شعور سمجھ کو نہیں ہوتا، وہ پیسے دے دیتے ہیں دکان والے کو، دکان والا ان کو چیز دے دیتا ہے، یہ بیع باطل ہے، یہ واقع ہوئی کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والناس عنہ غافلون، لوگ اس سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری بکری ہو گئی ہے جی، اتنے بچے آئے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ ہے جو نا سمجھ ہے یا مجنون ہے، اس کی بیع نہیں ہوئی ہے۔ تیسری صورت، جانبین میں سے ایک ہی شخص ہو، بیچنے والا بھی ایک شخص، خریدنے والا بھی ایک شخص، یہ سارا ایجاب اور قبول کے قصور کی صورتیں ہیں۔ پہلی دو صورتیں، اب تیسری صورت ایجاب اور قبول کے اندر قصور کیسے آئے گا کہ ایک ہی شخص دونوں جانبوں میں کام کر رہا ہو، بیچنے والا بھی خود ہے، خریدار بھی خود ہے، ایک ہی چیز کو بیچ رہا ہے، ایک ہی چیز کو خرید رہا ہے،
یہ آج کل جو پراپرٹی کا نظام چل رہا ہے اس میں عموماً ایسی صورتیں بن جاتی ہیں. بیچنے والے نے بھی اپنی زمین پلاٹ اس کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کو وکیل بنایا ہوا ہے، خریدار بھی اسی کو وکیل بنا دیتا ہے. اب چیز ایک ہی ہے، اس کا بھی وکیل وہی، اس کا بھی وکیل وہی، بیچنا بھی اسی نے ہے، خریدنا بھی اسی نے ہے. تو ایک ہی شخص بیچنے والا، ایک ہی شخص خریدنے والا ہو تو یہ بیع باطل ہے. دونوں شخص الگ ہونے چاہیے. دوسری صورت ہے قصور فی المبیع، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے. قصور فی المبیع کی پہلی صورت ہے عدم المال، جو چیز بیچ رہے ہیں وہ سرے سے مال ہی نہیں ہے. عقد کے اندر بیع شراء میں مال کا ہونا شرط ہے. جو چیز مال نہیں ہے اس کو بیچیں گے تو بیع واقع نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ مٹی ہے، ایک تو مٹی ہم ٹرالیوں کے ذریعے خریدتے ہیں، وہ ہمارے کام کی چیز ہے، بھراں ڈالا، گارا بنایا، یہ مٹی مال ہے. مٹھی مٹی کی بھر لے، تنکوں کی مٹی بھر لے، اس کو کوئی نہیں خریدتا، یہ مال نہیں ہے. اسی طرح شراب ہے، اسی طرح خنزیر ہے، مردار ہے، خون ہے، اعضائے انسانیہ ہیں. یہ جتنی بیوعات ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز مال نہیں ہے. خمر و خنزیر اسلام میں مال نہیں ہے. انسانی اجزاء، اعضاء انسان میں مال نہیں ہے. لہذا یہ جو انسانی خون بکتا ہے، بلڈ کی خرید و فروخت، یہ حرام ہے، یہ بیع باطل ہے. انسانی اعضاء کی خرید و فروخت یہ بیع باطل ہے، کیونکہ انسانی اعضاء مال نہیں ہے، یہ ناقابل استعمال ہیں. دوسری دفعہ یہ استعمال نہیں ہو. جس کو اللہ نے دیے ہیں بس وہی اسی کے لیے دیے، اس کے پاس امانت ہے. اسی طرح انسانی بال ہیں، یہ تو بیوعات آج عام ہو رہی ہیں. انسانی بال بکتے ہیں، اس کی پھر وگیں بنتی ہیں، اور خواتین بھی اس میں پیسہ کما رہی ہیں. اور بعض ایسے گروپ ہیں جو اس طرح وہ قبرستانوں میں چکر لگاتے ہیں، بعض عورتیں قبرستانوں میں دفن کر دیتی ہیں، وہ وہاں سے بال نکالتے ہیں. بعض بدبخت ایسے ہیں مردہ عورتوں کے بال کاٹ لیتے ہیں. بس جس وقت اللہ کا خوف ختم ہو جائے نا، پھر انسان گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ بالوں کی بیع، انسانی بالوں کی بیع، انسانی اعضاء کی بیع، انسانی خون یا کوئی بھی خون تو ایک نجس چیز ہے اور وہ مال ہے نہیں. اسی طرح مردار ہے اور خمر و خنزیر ہے، ان اشیاء کی بیع یہ بیع باطل ہے کہ یہ سرے سے مال ہی نہیں ہے. دوسری صورت بیع المعدوم. بیع معدوم کیا ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی ابھی نہیں ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے. جس طرح دیہاتوں میں یہ بیع ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ یہ گائے جو گابن ہوگی نا وہ بچہ تمہیں دوں گا. وہ پہلے سے بیع کر لیتے ہیں. کوئی اچھی نسل کی ہوتی ہے، بعض جانور اچھی نسل کے، تو مالک اس بیع کے جانور بچے کا پہلے سے ہی سودا کر لیتا ہے. ابھی تو وہ پتہ نہیں حاملہ بھی ہوگی نہیں ہوگی، حمل ہوا تو پھر بچہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو نر ہوگا مادہ، کچھ بھی پتہ نہیں. یہ بیع المعدوم ہے. اسی طرح باغات ہیں، باغات پہ ابھی پھل نہیں آیا، کئی سال کے لیے ایڈوانس باغ خرید لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے پاس پھل آتے ہیں ان میں سے بہت سی تجارتیں یہ ناجائز طریقے سے پھل ہم تک پہنچتے ہیں. یا تو کہیں بطلان لگا ہے یا کہیں فساد آیا ہے. اب ان نحوستوں سے گزرتا ہوا پھل میرے سامنے آئے گا، میں کھاؤں گا تو میرے اندر بھی نحوست آئے گی. جو بھی کھائے گا نحوست تو آنی ہے. وہ چیز بظاہر صاف ستھری ہے. حلال پھل میں اور یہ حرام طریقے سے آئے ہوئے پھل میں دیکھنے میں فرق نہیں ہے، لذت میں فرق نہیں ہے، پر اندر وہ تابکاری اثرات رکھتا ہے. بھائی اللہ اکبر کبیرہ. تو باغ میں ابھی تک پھل ہی نہیں آیا، اس کو بیچ دیا جاتا ہے ٹھیکے پہ، 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ٹھیکے پہ دے دیا، بیچ دیا. یہ اس کو کہتے ہیں بیع المعدوم. اسی طرح یہ ڈیم ہے، ڈیم میں مچھلی ابھی آئی ہی نہیں ہے، 2 سال 3 سال کے لیے مچھلی پہلے کی خرید لیتے ہیں، ابھی وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے
کہ ان سالوں میں جتنا مچھلی آئے گی وہ میں خریدوں گا، اور حکومت باقاعدہ اس کے وہ ٹھیکے پہ علاقہ ایریا دے دیتی ہے، اس علاقے کی مچھلی تمہاری، اس پتہ نہیں مچھلی ہے بھی صحیح ہے نہیں، تو ناجائز طریقے سے وہ ڈیموں کی اور دریاؤں کی مچھلی یہاں پہنچتی ہے اور وہ ہم کھاتے ہیں، وہ اپنی نحوست کے اثرات پھیلاتی ہے۔ بظاہر ہم ریڑھی والے سے خرید رہے ہیں، ریڑھی والا بھی پیچھے سے خرید کے لایا ہے، یہ بے تو ہماری جائز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا نظام ہے۔ ایک چیز اپنے مرکز سے چل کر مجھ تک جو پہنچی ہے، راستے میں کتنی جگہوں پر یا تو بطلان آیا ہے یا فساد آیا ہے یا کراہت آئی ہے، جہاں جہاں بھی یہ گڑبڑ ہوئی ہے وہ نحوس سے ساتھ چلتی چلتی وہ ہمارے گھر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جس کو بات کرو وہ اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بس ٹھیک کر رہے ہیں جی، یعنی چیز آ رہی ہے، بک رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، شرعی احکام سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بیع المعدوم، ابھی تک چیز وجود میں ہی نہیں آئی، اس کو پہلے بیچ دینا۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ اور تیسری صورت ہے بیع ما لیس بمتقوم، یہ بھی قصور فی المبیع کی تیسری صورت، جو چیز غیر قیمتی ہو، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو بیچ دینا۔ کوئی تنکا اٹھا کے مٹھی مٹی کی اٹھا کے بیچنا، یہ غیر متقوم چیزیں ہیں، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ چیز بیچی ہے اور اس کا عقد میں ذکر نہیں کیا کہ میں نے کیا بیچا ہے اور اس نے کیا خریدا ہے، اس کو متعین نہیں کیا کیا چیز وہ لینا چاہتا ہے، کیا اس طرح کی بھی صورتیں بن جاتی ہیں۔ وہ ایک میری ہو گئی، کپڑا مثلا آیا ہے، کپڑے کے پیس آئے ہیں، جس طرح بھی ایک میرا ہو گیا، ابھی کون سا تیرا ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تعین ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بائع ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہ چند صورتیں، وہ صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں، ورنہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں، وہ عوامی سمجھ کی نہیں ہیں۔ جس حد تک آپ کو بات سمجھ آ سکتی تھی وہ صورتیں ذکر کی ہیں۔ اب ہے حکم، ہاں یہ قصور فی الثمن، تیسری چیز سمن میں قصور آ جائے، سمن جو پیسہ دیا جا رہا ہے یا کوئی بھی چیز عوض میں دی جا رہی ہے اس کو سمن کہتے ہیں، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کو مبیع کہتے ہیں عربی میں۔ تو سمن میں گڑبڑ ہے کہ پیسے ذکر ہی نہیں کیے، سمن ذکر ہی نہیں کیے کہ اس کے پیسے ہیں نہیں ہیں، کتنے ہیں، کتنے دینے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی کیوں نہیں، اور اس کی قیمت معروف بھی نہیں ہے۔ تو یا سمن ہی کوئی ایسی چیز ہے جو مال نہیں ہے یا معدوم چیز ہے، یہی جو شرطیں مبیع کے اندر، یہی چیزیں اگر سمن کے اندر پائی جائیں گی تب بھی یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے حکم، اس کا کیا ہے؟ عدم وقوع و عدم ملک۔ عدم وقوع کا مطلب یہ کہ یہ بیع واقع ہی نہیں ہوئی، سرے سے یہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے، اور عدم ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک منتقل ہوا نہیں ہے۔ بیع کے اندر ملک منتقل ہوتا ہے، ایک چیز کے شخص سے ملک سے چیز نکل کے دوسرے کے ملک میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو بیع باطل ہے اس سے ملک منتقل نہیں ہوا، جو چیز بیع کے ملک میں تھی بیع کے پاس ہی ہے، جو چیز مشتری کی تھی وہ مشتری کے ملک میں ہے، چاہے ظاہری طور پہ قبضہ ہو بھی جائے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ دوسری بیع بیع فاسد ہے۔ بیوعات فاسدہ کا بہت بڑا حصہ ہے بے فقہ میں، مستقل عنوان ہوتا ہے ہر فقہ کی کتاب میں بیوعات فاسدہ، اس میں طویل بحثیں ہیں، طویل اقسام ہیں، ہر تاجر کو کم از کم بیوعات فاسدہ، بیوعات مکروہہ کا علم حاصل کرنا فریضے کے درجے میں ضروری ہے، فرض ہے کہ بیوعات فاسدہ کون کون سی ہیں، اور بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے یا کسی کے گھر تک پہنچی ہے،
شاذ و نادر ہی کوئی چیز صحیح طریقے سے اپنے مرکز سے لے کے اور یوزر کے گھر تک پہنچے، شاید ہی کوئی چیز ہو۔ مارکیٹ میں اگر غور کیا جائے تو یوں سمجھ لو ہماری 90-95% جو تجارت ہے وہ یا تو بے باطل ہے یا فاسد ہے یا مکروہ ہے، 90-95%۔ باقی کوئی 5-10% تجارت رہ جاتی ہے جو جائز طریقے سے ہے، وہ بھی بڑا 5-10% بھی بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ورنہ کام اس سے بھی آگے کا ہے۔ اب وہ بیوات باطلہ فاسدہ کون سی ہیں، اس کی اقسام کیا، ابھی تو تھوڑا سا آپ کو تعارف کرایا ہے، تفصیلات تو سیکھنی پڑیں گی، اس کے لیے شوق پیدا کرنا پڑے گا۔ تو بیع باطل سے کچھ کم درجے کی ہے بیع فاسد۔ بیع فاسد کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے درست ہوتی ہے، بیرونی خرابی کی وجہ سے وہ ممنوع ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے عقد ٹھیک ہو جاتی ہے، واقع ہو گئی ہے، چیز بھی واقع ہو گئی، ملک بھی آ گیا، لیکن اس میں خارجی خرابیاں ایسی آتی ہیں، ایسی شرائط یا ایسے اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لازم الترک بن جاتی ہے، اس کا چھوڑنا، اس کو ختم کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس بیع کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ گویا کہ انجام کے اعتبار سے دونوں بیع ایک ہی حیثیت رکھتی ہیں، وہ بھی قابل استعمال نہیں ہے، یہ بھی قابل استعمال نہیں ہے، وہ سرے سے ملک میں آئی نہیں ہے، یہ آئی ہے تب اس کو واپس کرنا لازم ہے، نتیجہ تو ایک نکلا۔ تو نتیجے اور انجام کے اعتبار سے تو ایک ہی شے ہے، لیکن ابتدا میں کچھ فرق ہے بیع فاسد میں اور بیع باطل میں۔ تو بیع فاسد یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے درست ہے، بیرونی خرابی کی وجہ سے یہ بیع ممنوع ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، قیمت کے بیان میں خرابی۔ قیمت جو بیان کی ہے اس میں خرابی آ گئی۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ قیمت کا تذکرہ ہی کونی، قیمت ہے ہی کونی، ایسے ہی بس لے لیے، ٹھیک ہے جی دیکھا جی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب یہ قیمت کے بیان میں خرابی ہے، مثلا جو چیز آپ نے بطور قیمت کے دینی ہے اس کی جنس متعین نہیں کی، میں کیا دوں گا، اس کے بدلے پیسے دوں گا، گندم دوں گا، کوئی غلہ، کوئی بھی چیز دوں گا، جنس ذکر نہیں کی۔ آج کل تو زیادہ تجارت پیسوں سے ہو رہی ہے نا، پہلے پیسے بہت کم ہوتے تھے، پہلے تجارت سونے کے ذریعے سے بھی ہوتی تھی، چاندی کے ذریعے سے ہوتی تھی، اناج اور غلہ جات کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت سمن کی بہت ساری انواع تھی، اس وقت چاندی اور سونے کے ذریعے سے بیع کا وجود کوئی نہیں رہا، تقریباً کوئی نہیں رہا۔ اور باقی جو غلہ جات ہیں اس کی مثالیں بھی دیہاتوں میں کہیں اکا دکا ہیں، شہر میں اس کی مثالیں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہر میں تو اب بیع صرف پیسے سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو جہالت فی الجنس والوصف ہے، یہ بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے اس کا پس منظر ذکر کیا کہ جہالت الجنس اور جہالت الوصف کیا ہوتا ہے۔ جہالت جنس کیا ہے کہ ذکر نہیں کیا کہ میں اس کے بدلے میں مکئی دوں گا، گندم دوں گا، باجرہ دوں گا، چاول دوں گا، کیا چیز دوں گا، جنس ذکر نہیں کی، بس میں آپ کو کچھ چیز دے دوں گا، کچھ غلہ دے دوں گا۔ اب غلے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ہے جنس کی جہالت۔ دوسرے وصف کی جہالت، چاول ذکر کر دیے، چاول میں مختلف کوالٹی ہیں، ریٹ الگ الگ ہیں، اس کی وہ جنس ذکر نہیں کی، کون سا چاول دوں گا، ہر ایک کی ریٹ الگ ہے، گندم کے بھی مختلف ریٹ ہیں، یہ ہے وصف کی جہالت۔ تیسری ہے مقدار کی جہالت، کہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ کتنی دوں گا۔ مقدار کی مثال ابھی ہماری موجودہ مارکیٹ میں پیسوں سے سمجھیں، یہ تجارت عام پائی جاتی ہے جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے۔ ہم جاتے ہیں بھی یہ ایک سوٹ مجھے دے دو، یا یہ مشین ہے، واشنگ مشین لینی ہے، جوسر لینا ہے، یہ بس ٹھیک ہے جی آپ لے جائیں، بھائی کتنے کی، وہ پیسے ہو جائیں گے جی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ خیر ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسی کو نام جہالت ہے۔ اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرا اکرام کیا ہے۔ اکرام میں
اس نے مجھے چیز پکڑا دی ہے اور اس نے بڑی میری عزت کی ہے، چائے بھی پلائی ہے، پیسے کو ابھی کوئی نہیں پوچھا، چلو جب دل چاہے گا دے دیں گے، جتنے دے دیں گے۔ نہیں بھی، یہ بے فاسد ہو چکی ہے۔ ثمن متعین نہیں کیے کہ کتنے دینے، اور آگے چوتھی چیز مدت بھی ہے کہ مدت میں جہالت ہو، یہ بھی بے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور مدت کی تعیین تو عموماً ہوتی ہی نہیں ہے، تعارف جہاں پایا جاتا ہے نا، پیسے اگر نقد نہیں ہے تو مدت تو بتلانے کا رواج ہی اب نہیں ہے کہ کب دوں گا، کچھ پتہ نہیں، بس دے دیں گے، جلدی دے دیں گے۔ وہ بھی چپ کر جاتا ہے، یہ بھی چپ کر جاتا ہے، یہ چیز لے کے گھر آ جاتا ہے، وہ اپنی ڈائری پہ لکھ لیتا ہے۔ مدت اگر متعین نہیں ہے تو یہ بے بھی فاسد، اس کی مقدار متعین نہیں ہے تو یہ بے بھی فاسد۔ یہ دو خرابیاں تو ہمارے ہر مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جنس اور وصف والی بات کم پائی جاتی ہے، لیکن مقدار اور مدت والی جہالت تو عمومی پائی جاتی ہے۔ جہاں تعارف والا معاملہ آتا ہے وہاں یہ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو، شریعت نے ایسے مضبوط ضابطے دیے ہیں کہ کہیں بھی آپس میں نزاع کی صورت نہ بنے، اور آپ کے سامنے بھی ایسی بہت سی مثالیں ہوں گی کہ اسی وجہ سے دوستیاں ٹوٹتی ہیں، اسی وجہ سے لڑائیاں پڑتی ہیں۔ آج تو ہمارا تعلق ہے، محبت ہے، دوستی ہے، اعتماد کی فضا ہے، ہم کوئی اس پہ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ مقدار بھی معلوم ہو جائے، مدت معلوم ہو جائے، معاملہ تحریر ہو جائے، اس پہ گواہ ہو جائے۔ آج اس چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آئے روز لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پکے گہرے دوست ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہیں، آپس میں پارٹنر ہوتے ہیں، معاملات میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رہو بھائیوں کی طرح، حساب کرو اجنبیوں کی طرح۔ معاملات میں اجنبیت، ہاں آپس میں تعلق، محبت، اکرام، رہو بھائیوں کی طرح، کہ جب معاملہ کرو پھر اجنبیوں کی طرح ہو۔ اس ضابطے پر اگر ہم آ جائیں تو ہماری دوستیاں قائم رہیں گی، محبتیں قائم رہیں گی، بدگمانیاں پیدا نہیں ہوں گی، نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی، دل صاف رہیں گے۔ اور جب یہ ہم ایسے مجہول سا کام کرتے ہیں اور مدت کا بھی پتہ نہیں، مقدار کا بھی پتہ نہیں، بظاہر ہم اس کو محبت کا رنگ دے رہے ہیں، لیکن دل میں بدگمانیاں، دوریاں، نفرتیں، اور پھر وقت آتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ شریعت کے اصول بڑے اتھینٹک، صاف ستھرے اصول ہیں کہ کہیں بھی نزاع اور لڑائی کی صورت پیدا نہ ہو۔ جب ہر چیز واضح ہو جائے گی پھر لڑائی کیا آئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پانچویں چیز ہے، غیر معروف القیمت کی قیمت ذکر ہی نہ کی جائے۔ ایک چیز ہے نا، اس کی قیمت اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈبوں پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے لے لی ہے اور پیسے دینے، قیمت نہیں بتلائی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک چیز ہے، اس کی قیمت ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ چیز اتنے کی آتی ہے۔ دودھ کی اب قیمت چل رہی ہے، فرض کرو 70 روپے، ہر کسی کو پتہ ہے 70 روپے لیٹر ہے۔ اس کی قیمت اگر نہیں بھی ذکر کی، ویسے دے دی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک چیز اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ریٹ ہے، تو ایسی چیز کے خریدنے میں قیمت سرے سے ذکر ہی اگر نہیں کی تو یہ بے بھی بے فاسد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسباب ہیں، پہلی قیمت میں اسباب، قیمت میں فساد کے اسباب کیا ہیں۔ دوسرے ہے مبیع میں خرابی کے اسباب کیا ہیں، جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں جس سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ جو مذکورہ جہالتیں سمن میں آئی تھی، وہی جہالتیں اگر مبیع میں آ جائیں، جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کی جنس معلوم نہیں، اس کا وصف معلوم نہیں، اس کی مقدار معلوم نہیں، اس کی مدت معلوم نہیں، یہ جہالتیں اگر مبیع میں آئیں گی تب بھی بے فاسد ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ غیر مقدور التسلیم ہو۔ چیز تو اپنی ملک ہے لیکن وہ ہم اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مشتری کو کہتے ہیں یار قبضہ میں نہیں دلا سکتا، قبضہ تم ہی خود کرو گے۔ یہ پراپرٹی کے کاروبار میں یہ عام ہو رہا ہے، زمین کسی کے قبضے میں ہے، مالک میں ہوں، کمزور ہوں، قبضہ چھڑوا نہیں سکتا، تو ہم خریدنے والے کو کہتے ہیں یار یہ زمین میری ہے، کاغذات ہیں، سب کچھ ہے، قبضہ تم خود چھڑواؤ گے۔
اس سے بھی بے فاسد ہو جاتی ہے، یہ غیر مقدور تسلیم ہے۔ یا اسی طرح تالاب میں مچھلی ہے، بڑا ڈیم ہے، بڑا تالاب ہے، مچھلی بیچ دیتا ہے اور یہ اس کے حوالے نہیں کر سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، یہ چیز بھی غیر مقدور تسلیم ہو گئی۔ تو جو چیز خود اپنے قبضے میں لانا اس کے بس میں نہیں ہے، جانور ہے اس کی ملک میں لیکن جانور بھاگ گیا ہے، جنگل میں نکل گیا ہے، جانور لاکھ روپے کا ہے، کسی نے کہا یار وہ مجھے 20,000 کا دے دو، میرا نصیب میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، خوش ہو گیا، چلو یار نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر، 20 تو آتا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ مالک اگرچہ بیل کے آپ ہیں پر اس بیل کو پکڑ کے اس کے حوالے کرنا آپ کے ذمہ ہے، وہ بے غیر مقدور تسلیم ہے۔ بھاگی ہوئی چیز کی بے، یہ غیر مقدور تسلیم کی بے، ایسی بے بھی بے فاسد ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، پرندے اپنی ملک میں ہیں، کوئی باغ کوئی اس طرح رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اڑنے والے پرندے ہیں، ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے، وہ بھی تو غیر مقدور تسلیم ہو گیا، تو ان کی بھی بے جائز نہیں ہوگی۔ ہاں پنجرے میں بند ہیں، وہ پتہ ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ چند مثالیں دی ہیں بے فاسد کی۔ اسباب کے بعد اس کے بعد احکام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ثبوت ملک فاسد، یعنی جب چیز خریدی ہے تو مشتری اس چیز کا مالک بن جاتا ہے لیکن ملک فاسد ہوتا ہے، اس کے اندر خبث آ جاتا ہے، اس میں نحوست آ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر مالک بننے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ مالک بننے کا بھی فائدہ ہے۔ جب آپ نے اس کو بے فاسد کے طور پہ خرید لیا، قبضہ کر لیا، وہ چیز ہلاک ہو گئی تو آپ کے گلے میں پڑے گی، کیونکہ آپ مالک بن چکے ہو، آپ کا نقصان شمار ہوگا، مالک کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ ہے، اب اس پہ حکم مرتب ہو رہا ہے۔ تو مالک تو بنے ہیں لیکن ملک فاسد ہے، اور اس میں خبث آ جاتا ہے، نحوست آئے گی۔ اس چیز کو جب استعمال کریں گے تو اس کے اثرات روحانیت پہ، اخلاقیات پہ، اعمال پہ، باطن پہ اور ظاہر پر بھی اس پہ اثرات پڑتے ہیں۔ حرام کے اثرات ظاہر پر بھی پڑتے ہیں۔ ہاں جس کو حرام پچ جاتا ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوتا، جس کو حرام پچا ہوا ہوتا ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ جس دن حلال کھائے گا اس دن اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ جس کو حرام پچا ہوا نہیں ہے اس کو دنیا کے بھی نقصانات ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، گاڑی میں بیٹھا تو اس نے کرایہ زیادہ لے لیا، میں نے کہا یار تم نے پیسے زیادہ لیے ہیں، اتنا تمہارا کرایہ بنتا نہیں ہے، یہ تم حرام کھا رہے ہو۔ جواب دے حرام سانو پچے آ کوئی مسئلہ نہیں ہے، واضح کہتا حرام سانو پچے آ کوئی مسئلہ، سانو گالا بھی اثر نہیں کر دیاں، بد دعاواں ساڈے تے اثر نہیں کر دیاں، حرام نال بھی سانو کچھ نہیں ہوندا، واضح کہہ رہا ہے۔ یعنی اتنا دیدہ دلیری، اللہ سے بے خوفی کہ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک حیا عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے۔ دوسرا حکم ہے یہ شرعاً ناجائز بے ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ لازم اور رد ہوتی ہے، چیز واپس کرو اور اس سے پیسے اپنے لے لو۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ مشتری نے قبضہ کیا پھر بھی واجب الرد ہے، پھر بھی اس کو لازم ہے کہ توڑ دے بے۔ اب ہم ان مسائل کو سن کر کل اپنی مارکیٹ میں دیکھنا کہاں کہاں میرے کاروبار میں خرابی اب تک آئی ہے۔ بندہ سوچتا رہے، سوچنے سے پھر بندے کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہاں یہاں گڑبڑ ہوئی، آئندہ ایسی نہیں کرنی، آئندہ سے احتیاط کر لیں۔ تو یہ لازم اور رد ہے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی۔ اور نمبر 4 چوتھا حکم یہ ہے کہ اس کا استعمال اور اس کا نفع سب ممنوع ہے، اس سے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ گاڑی لی ہے بے فاسد کے طور پہ، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جانور لیا ہے اس کا دودھ نہیں پی سکتے، نفع نہیں اٹھا سکتے، اور بھی کوئی بھی چیز استعمال کی لی ہے، استعمال بھی ناجائز ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ بے فاسد کے طور پہ کوئی چیز خریدی اور آگے بیچ دی،
واپس کرنی لازم تھی مگر اس نے آگے بیچ دی. اب اگلی جو بائع ہوگی وہ صحیح ہو جائے گی، آگے والے کے لیے وہ فساد مؤثر نہیں ہوگا. جبکہ بائع باطل میں ایسا نہیں ہے. بائع باطل میں چیز آگے بیچ دی ہے تو اگلی بائع بھی نہیں ہوئی. بائع فاسد میں اگلی بائع ہو جائے گی پر یہ فساد ابھی تک کھڑا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اور فرمایا اس کا حل یہ کہ بائع تو صحیح ہو گئی مگر اس بائع کی جو قیمت ہے وہ اس کو واپس کرنا لازم ہے. اس پر اگر کوئی نفع اس نے کمایا ہے تو وہ نفع صدقہ کرنا واجب ہے. 100 کی چیز لی تھی، آگے 130 کی بیچ دی ہے تو وہ 30 روپے جو زائد لیے ہیں وہ صدقہ کرنا لازم ہے. وہ نفع خود استعمال نہیں کر سکتا. جب نفع استعمال نہیں کر سکتا تو وہ بیچے گا کیوں؟ خام کا ٹینشن کیوں لے گا؟ شریعت نے کیسا ضابطہ ذکر کیا تاکہ فساد ختم ہو جائے، خرابی کی جڑ ہی ختم ہو جائے. نمبر 6، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبیع ناقابل واپسی ہو جاتی ہے. ناقابل واپسی یہ کہ وہ ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، یا اس میں اضافہ ہو گیا. کپڑا لیا تھا تو اس کی سلائی کر لی، سوٹ بنا لیا. گائے جانور لیا تھا تو اس نے بچہ جن دیا، اضافہ ہو گیا. کوئی اس طرح کے اضافات ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی اور اپنا کوئی چیز اس میں شامل کر دی. مبیع جب میں اس میں اضافہ ہو جائے تو وہ ناقابل واپسی ہو جاتی ہے. مبیع ہلاک ہو جائے تب بھی ناقابل واپسی ہو جاتی ہے. اپنی ملک سے نکل جائے تب بھی ناقابل واپسی ہو جاتی ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثل واپس کرے. اگر اس کی مثل چیز مل سکتی ہے، کپڑا تھا سلوا لیا، پتہ چلا کہ یہ بیع فاسد کے طور پہ لیا ہے، اسی طرح کا کپڑا خرید کر دکاندار کو واپس کرے اور اپنے پیسے لے لے. اس کو کہتے ہیں مثل کا واپس کرنا. اور جس کی مثل نہیں ہوگی پھر اس کی قیمت واپس کرے گا. قیمت مثل، یہ قیمت مثل کیا ہے، قیمت مسمہ کیا ہے، یہ عربی اصطلاحیں ہیں. آج کل یہ اصطلاحیں استعمال نہیں ہوتی لیکن اس کا فرق جاننا ضروری ہے. قیمت مسمہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی قیمت ہم دونوں کے درمیان طے ہوگی 100 روپیہ. جو آپس میں طے ہو جائے اس کو قیمت مسمہ کہتے ہیں. ایک ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. مارکیٹ ویلیو اس کی 110 روپے ہے لیکن دینے والا مجھے یہ 100 کی دے رہا ہے. 100 روپیہ اس کی قیمت مسمہ ہے. نام مسمہ کا معنی جس کا نام لیا جائے، جس کو متعین کر دیا جائے. تو 100 روپیہ اس کی قیمت مسمہ. مسمہ کا معنی متعینہ، جو آپس میں متعین ہو گئی وہ ہے 100 روپیہ. اس کو کہتے ہیں قیمت متعینہ یا قدیم لفظ قیمت مسمہ. ایک ہوتی ہے دوسری قیمت مثل. قیمت مثل کیا ہے؟ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. مارکیٹ ویلیو اس کی 110 کی ہے یا 90 روپے کی ہے. جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو قیمت مثل کہتے ہیں. اب یہ چیز اس کے ملک سے نکل گئی ہے، ناقابل واپسی ہے. بعین ہی اسی طرح کی چیز مل نہیں سکتی. مثلا جانور ہے، جانور جیسے جانور تو ملے گا نہیں. ایسی چیزیں وہ اب مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے. تو پھر فرمایا کیا کرے گا؟ قیمت مثل ادا کر کے قیمت مسمہ واپس کرے. جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ مالک کے حوالے کرے گا. مثلا مارکیٹ ویلیو اس کی 110 روپے، 110 روپے مالک کو ادا کرے گا اور اس سے اپنا 100 روپیہ لے لے گا. یا اگر مارکیٹ ویلیو اس کی 90 روپے ہے تو 90 روپے ادا کر کے مالک سے 100 روپیہ لے لے گا. اس طرح یہ اس فساد اور اس گناہ سے اور اس حرام کام سے بچ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری بات کہ اس کا جائز حل کیا ہے جب اس طرح بیع فاسد ہو چکی ہے، ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی آ چکی ہے اور وہ چیز بھی لینا ضروری ہے، اس پہ نفع بھی کمانا چاہتے ہیں، تو اس کا بھائی جائز حل یہ ہے کہ اس بیع کو اسی وقت ختم کر کے دوبارہ سے عقد کر لیں. اسی وقت ختم کر لیں، وہ جی یار وہ بیع ہماری ختم، پھر دوبارہ عقد کر لیں اور جائز طریقے سے کر لیں. جو خرابی پہلے آئی تھی وہ خرابی ختم کر دیں. مثلا قیمت ذکر نہیں کی تھی، اب قیمت ذکر کر دی جائے. مقدار معلوم نہیں تھی تو اب مقدار ظاہر کر دی جائے. قیمت کا وقت متعین نہیں کیا تھا، بائع ہوگی، بعد میں خیال ہے اوہو یار غلطی ہوگی،
چلو یہ چیز واپس کرو، ہاں اب میں تم سے خریدتا ہوں اور فلاں دن اس کے پیسے دوں گا، اسی کھڑے کھڑے ہی یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صرف فکر بندے میں پیدا ہو جائے، شریعت یہ نہیں کہتی کاروبار نہ کرو، صرف تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ چیز خریدی ہے، پیسے نہیں بتلائے، ٹھیک ہے یار ہو جائیں گے، آپ بھی چل پڑے، خیال آیا یہ تو میں غلطی کر رہا ہوں، واپس چلے جائیں، یار یہ میں نے نہیں لینی، آپ رکھو، پیسے بھی ختم، بے ختم ہو گئی، پھر اس کو دوبارہ خرید لو، اب قیمت بھی بدلاؤ، ٹائم بھی بدلاؤ، مقدار بھی، ساری چیزیں طے کر کے لے لیں، وہی چیز صحیح ہو جائے گی، اس سے آگے نفع اٹھانا بھی صحیح ہو جائے گا، نحوست سے بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کا بھی ذوق رکھیں، دوسروں کو دعوت بھی دیا کریں، اور ہر مہینے میں ایک دن ہوتا ہے اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے اور کوئی مسائل پوچھنے ہیں، مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، کدھر ہیں جی مفتی عارف صاحب؟ آ گئے جی ادھر، تو مفتی صاحب کو اپنے مسائل بھی لکھوا جائیں، تو مسائل آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کر دی جائے گی، اور ایک دعوت بھی آپ کو دینی ہے ختم نبوت کے عنوان سے۔ الحمدللہ آپ کے چکوال میں کافی نقل و حرکت ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ اس وقت اہم ترین حساس رخ اختیار کر چکا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس مسئلے میں حساس ہونا اور بیدار رہنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس 15 نومبر بروز جمعرات ہو رہی ہے جامع مسجد الفلاح میں، تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز خود بھی جامع مسجد الفلاح میں ادا فرمائیں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں، بھرپور اس کو اپنا کام سمجھ کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مجمع ہو۔ کہ ختم نبوت کا مجمع ہوگا، اس میں تو شرکت بھی بخشش کا ذریعہ ہے، تو علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیانات سنیں، اللہ سب سے راضی ہو۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہے۔ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ بھی دن تبدیل کیا جائے، پھر کئی تاجر بھائیوں سے ہم نے فون پر بھی رابطہ کیا کہ آپ کوئی اپنا مشورہ پہنچاؤ کس دن رکھیں، پر ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مشورہ فائنل آیا نہیں ہے۔ تو اگلا 10 تاریخ کو ہے، پیر کا دوسرا پیر ہوتا ہے پکا، تو اسی کا میسج چلتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے کریم مولا اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کی بخشش فرما، دین سیکھنے کا ذوق عطا فرما، پوری امت کو رب حلال پر آنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بیوعات کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینے کھول دے اللہ، حافظ مضبوط فرما، جو باتیں بیان ہوئی اللہ سب کے حافظوں میں اس کو محفوظ فرما دیجئے، اسی کی روشنی میں ہم اپنی تجارتوں کو فروغ دیں، اللہ حلال طیب نصیب فرما، حرام سے، مشتبہات سے، مکروہات سے بچا، ناموس رسالت قانون کی حفاظت فرما، آسیہ ملعونہ کے بارے میں اس کو ریلیف دینے میں جس نے جو کردار ادا کیا، چاہے ممالک ہیں، افراد ہیں، جماعتیں ہیں، اللہ عہدیدار ہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کو ذلیل و خوار فرما، اللہ آپ ہی ان سے انتقام لے لیجئے، ان کو چن چن کے ہلاک فرما، موذی بیماریوں میں اللہ انہیں مبتلا فرما، ان کی طاقتیں سلب فرما، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک یا قہار یا جبار، ارنا فیہم عجائب قدرتک یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری پہ رحم فرما، ان کے خلاف ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ سے دعا اور ان کے خلاف بد دعائی کر سکتے ہیں، اللہ ہماری یہ بد دعائیں قبول فرما، اللہ انہیں عبرت کا نشانہ بنا دے، جنہوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ مذاق بنایا، اللہ یہ سوشل میڈیا پہ گستاخانہ مواد پھیلانے والے، انہیں بھی اللہ عبرت کا نشانہ بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جتنے بھائی تشریف لائے دور سے قریب سے، اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ بزم قرآن کے یہ حضرات
جو محنت کر رہے ہیں اللہ، وقت دے رہے ہیں، سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت منور فرما، ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما، جن نے دعوت چلائی کسی درجے میں بھی کوشش کی، سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔